الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. حضرات ذی وقار اور خواتین اسلام، مقدرات اسلام، ہمارے آقا و مولا حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آخری نبی ہیں، حضور خاتم النبیین ہیں. حضور کی تشریف آوری کے بعد نبوت اور رسالت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ دنیا میں جتنا مجھے ستایا گیا کسی کو نہیں ستایا گیا، جتنا مجھے دکھ دیا گیا کسی کو آدم علیہ السلام سے لے کر حضور فرماتے ہیں مجھ تک اتنا دکھ کسی کو نہیں دیا گیا. تو اس دین کے لیے ہمارے آقا و مولا حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرد غلاموں نے جتنا کام کیا تو خواتین اسلام بھی مردوں سے پیچھے نہیں رہیں. جہاں میدان احد میں حضور کے آگے کھڑے ہو کر صحابہ حضور کا دفاع کر رہے تھے، تو جب مدینہ منورہ میں یہ خبر پہنچی کہ حضور پر حملہ ہو گیا ہے تو پھر خواتین اسلام مدینہ منورہ سے حضور کا دفاع کرنے کے لیے چلی. ان میں سے حضرت ام عمارہ کا نام ایک نہایت ہی اہم ہے تاریخ اسلام میں کہ وہ حضور کے آگے کھڑے ہو کر حضور کا دفاع کر رہی تھی اور تلوار لیے حضور کا دفاع کر رہی تھی، اور تلواروں اور تیروں اور نیزوں کے 11 زخم حضرت ام عمارہ کو لگے، لیکن کوئی دشمن انہوں نے حضور تک نہیں آنے دیا. اور جب جنگ ختم ہوئی تو میرے آقا و مولا نے صحابہ کو فرمایا کہ میرے غلاموں، ملتفت یمینا ولا شمالا الا ورأیتها تقاتل دونی، کہ یہ ام عمارہ وہ خاتون اسلام ہے، وہ جانثار صحابیہ ہے کہ میدان احد میں نے جدھر بھی دیکھا یہ اپنے نبی کا دفاع کر رہی تھی. اور جب حضور خوش ہوئے نا ان کی جانثاری پر، تو پھر نبی علیہ السلام نے ان کو دعا دی، بارک اللہ فیکم آل البیت. آپ کے 2 بیٹے اور ایک شوہر بھی لڑنے کے لیے میدان احد میں موجود تھے، تو ان کی وجہ سے پھر سب کو دعا مل گئی. حضور نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ آپ کو برکت ہو، فرمایا سارے گھر والوں کو برکت ہو. تو میرا یہی موقف ہوتا ہے کہ بندہ کام اس انداز سے کرے کہ اس ایک بندے کی وجہ سے پورے خاندان کو شہرت مل جائے، اس ایک بندے کی وجہ سے پورا خاندان جو ہے وہ متاثر ہو جائے، اور اس ایک بندے کی وجہ سے پورے خاندان کی شہرت ہو جائے کہ یار یہ کس خاندان کا بندہ ہے. ام عمارہ کی جانثاری باقی وہ صحابہ کر رہے تھے، لیکن ام عمارہ کی جانثاری حضور نے جب دیکھی تو سارے گھر والوں کو دعا مل گئی. تو ہمیں بھی یہ کام کرنے چاہیے. اگر کوئی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی سست کام کر رہا ہے تو آپ اس کی سستی کو تو نہ دیکھیں، اس پر تنقید کرنے کے بجائے آپ اتنے جانثاری سے کام کریں کہ آپ کو دیکھ کر وہ بندہ بھی تیار ہو جائے کہ یار یہ کیا کام کر رہا ہے، سبحان اللہ کیا بات ہے. جب حضور نے دعا دی نا سارے گھر والوں کو اللہ برکت دے، تو حضرت ام عمارہ نے کہا کہ اس موقع پر ہمیں ایک اور دعا بھی چاہیے. یہ دعا تو مل گئی، آپ نے دے دی، برکتیں تو اب ہو گئی، ایک اور دعا بھی چاہیے. حضور نے فرمایا کیا چاہتی ہو؟ کہا جنت میں جس مقام میں آپ نے رہنا ہے نا وہ جگہ چاہیے.
تو حضور نے فرمایا اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، یا اللہ جنت کے اندر اس مقام پر جہاں میں نے رہنا ہے نا، ان کو میری غلامی عطا فرما۔ تو حضرت ام عمارہ نے کہا کہ اب مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ دنیا میرے اوپر آسانی سے گزرتی ہے یا مشکلات سے گزرتی ہے، بس زندگی کی یہی تمنا تھی کہ آپ میرے لیے یہ دعا فرما دیں۔ اب اس کے بعد پھر 11 زخم ان کو لگے، ان کے بیٹے حضرت حبیب بن زید اور دوسرے بیٹے عبداللہ۔ حبیب بن زید کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں بھیجا۔ یہ ام عمارہ کی بیٹے، اقبال کہتا ہے سیرت فرزند ہاز امہات اور جوہر صدق و صفاز امہات۔ اور اقبال کہتا ہے کہ جو ماؤں کی سیرتیں ہوتی ہیں نا، وہی بیٹوں کے اندر جاتی ہیں۔ مزرع تسلیم را حاصل بطول اور مادرہ را اسوہ کامل بطول۔ اقبال کہتا ہے کہ امت مسلمہ کی بچیوں کے لیے، خواتین کے لیے جو اسوہ کامل ہے نا ایک عورت کے لیے، وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات ہے۔ اور فطرت تو جذبہ دارت بلند۔ اور اقبال کہتا ہے اللہ نے تجھے بہت ہی بڑا مقام دیا، چشم ہوش از اسوہ زہرا مبند۔ اقبال کہتا ہے کہ مسلمانوں کی جو عورتیں ہیں نا، ان کی جب بھی نگاہ، چشم گوش از اسوہ زہرا مبند، کہتا ہے جب بھی مسلمانوں کی عورتوں کی نگاہ اٹھے تو وہ اداکاروں کی طرف، اداکاراؤں کی طرف نہ اٹھے، فیشن کی طرف نہ اٹھے، ترقی کی طرف نہ اٹھے اور دنیا کے سامان خریدنے کی طرف نہ اٹھے، چشم ہوش از اسوہ زہرا مبند۔ اقبال کہتا ہے مسلمانوں کی بیٹیوں کی، ماؤں کی، بہنوں کی جب بھی نگاہ اٹھے تو سیدہ فاطمہ الزہرا تک جا کر رک جائے، آگے وہ نہ بڑھے۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیاستہ کی حدیث ہے کہ آپ گھر کا کام کاج فرماتی، تو وہ جو حدیث پاک کے الفاظ ہیں وہ شاید میں آپ کے سامنے ان کا ترجمہ تو نہ کر سکوں، کہ آپ نے کہا کہ پتہ چلا کہ حضور کے پاس کچھ نوکر آئے ہیں، غلام آئے ہیں، تو آپ نے کہا کہ میں گھر کا کام کاج کرتی ہوں، اس سے وہ جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ میں حیا کی وجہ سے بیان نہیں کرتا، یہ نہیں کہ کوئی غلط ہے کہ سیدہ کے بارے میں کہ آپ کے ہاتھ کام کرتے کرتے ہاتھوں پر نشان پڑ گئے، اور چکی پیستے پیستے ہاتھوں پر نشان پڑ گئے، اور مشکیز پانی اٹھا اٹھا کر نشان پڑ گئے، یہ الفاظ ہیں جن کا ترجمہ میں نہیں کرتا۔ تو آپ نے کہا کہ حضور کے پاس خادم آئے ہیں، غلام آئے ہیں، تو میں بھی جاتی ہوں کہ حضور ہمیں بھی ایک خادم دے دے تاکہ گھر کے باہر جو کام کاج ہے وہ تو کرے۔ تو فرماتی ہیں جب میں گئی نا تو حضور کے پاس بندے بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے حیا کیا کہ حضور کے پاس چلی جاؤں، تو کہتے ہیں میں حضور کو دیکھ کر واپس آ گئی۔ تو کہتی ہیں رات کے وقت پھر حضور خود ہمارے گھر تشریف لائے اور کہا کہ بیٹی آپ آئی تھیں اور پھر راستے سے واپس چلی گئیں۔ تو حضرت سیدہ چپ رہی۔ مولا علی، حضرت علی مرتضیٰ نے عرض کی کہ حضور میں بتاتا ہوں کہ آپ کے پاس حضرت سیدہ کیوں گئی تھی۔ انہوں نے جب سارا واقعہ بیان کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیٹی ہم آپ کو ابھی خدمت کے لیے کوئی غلام نہیں دے سکتے، اس لیے کہ جو بدر کے یتیم ہیں جن کے باپ بدر میں شہید ہو گئے تھے، ابھی تو ان کے مسائل ہم نے حل کرنے ہیں۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام کی روح ہے کہ حضور نے اپنی بیٹی کو فرمایا کہ ابھی تو بدر کے جو یتیم ہیں ان کا مسئلہ ہم نے حل کرنا ہے، پہلے ان کو غلام ملیں گے، اس کے بعد۔ تو پھر حضور نے فرمایا کہ بیٹی میں تجھے ایک ایسی نہ چیز بتا دوں جو غلام کی خدمتوں سے بہتر ہو۔ تو حضور نے عرض کی فرمایا سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 بار الحمدللہ پڑھ لیا کرو، اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تو یہ تمہارا کام بہت اچھا ہو جائے گا۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ساری زندگی میں نے بھی اس تسبیح کو نہیں چھوڑا، اس کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں۔ یہ مردوں کے لیے بھی ہے کہ آدمی جو رات کے وقت سونے سے پہلے، ویسے بندہ پڑھ نہیں سکتا، میں نے شاید کبھی پوری پڑھ لی ہو، نیند اس سے پہلے آ جاتی ہے،
اس کا معنی یہ ہے کہ یہ تسبیح فاطمہ اتنی اعلیٰ چیز ہے کہ بندے کے دل کے جتنے بدن کے معاملات ہیں، تھکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، الجھنیں ہیں، رات سونے سے پہلے یہ پڑھ لے بندہ تو آدمی صحت مند ہو جاتا ہے۔ میں نے بڑا تجربہ کیا، مجھے نہیں پڑھنے میں ادھر کراچی میں رات سونے سے پہلے سبحان اللہ پڑھنے کے بعد مجھے نیند آ جاتی ہے۔ شاید کبھی ہوا ہو کہ میں نے تسبیح فاطمہ مکمل پڑھی ہو، نیند آ جاتی ہے۔ اس سے پہلے جو حضور کے اپنے وظیفے ہیں وہ میں پڑھتا ہوں، وہ پڑھ لیتا ہوں، لیکن جب تسبیح فاطمہ کی باری آتی ہے تو مجھ سے نہیں، وہ نیند آ جاتی۔ میں پھر اٹھ کر کہتا ہوں وہ بھی میں نے سبحان اللہ کتنی بار پڑھا ہے، پھر میں شروع کرتا ہوں، پھر نیند آ جاتی، تو پھر میں ایسی الجھن میں سو جاتا ہوں، وہ پوری نہیں ہوتی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ بہت بڑا وظیفہ ہے جو امام الانبیاء نے اپنی صاحبزادی کو عطا فرمایا۔ تو خواتین کو تو ضرور پڑھی جائے گی، کیونکہ حضور نے فرمایا، تو مولا علی فرماتے ہیں پھر ساری زندگی سونے سے پہلے میں تسبیح فاطمہ پڑھتا تھا، لیکن جنگ صفین کے اندر فرماتے ہیں مجھے بھول گیا، پہلی رات کے حصے میں نہ پڑھ سکا، تو پھر مجھے یاد آیا کہ میں نے تسبیح فاطمہ تو بھی نہیں پڑھی۔ جنگ کے دوران مولا علی فرماتے ہیں پھر رات کے پچھلے حصے میں نے تسبیح فاطمہ پڑھی ہے۔ تو یہ خواتین کے لیے ایک وظیفہ ہے جو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے مسلمان عورتوں کو ملا ہے، اور ان کے تمام بیماریوں کا علاج بھی تسبیح فاطمہ ہے، اور تمام تھکاوٹوں کا علاج بھی تسبیح فاطمہ ہے، اور تمام گھر کے کام کاج کا آسانی سے ہو جانا یہ بھی تسبیح فاطمہ کے اندر موجود ہے۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو اسوہ حسنہ ہے وہ مسلمان خواتین کے لیے ایک مینار نور ہے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے میدان احد میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک زخم تھا نا، تو اس زخم پر جو چیز ڈالنے کے لیے جلائی گئی ہے نا، وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے خود وہ کپڑا جلایا تاکہ حضور کے زخم پر رکھا جائے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ ادھر جب پتہ چلا نا حضور کو زخمی ہو گئے، تو پھر سیدہ خود چل کر میدان احد میں پہنچی۔ تو مسلمان خواتین کے لیے یہ جو اہتمام اہل کراچی نے کیا ہے، وہاں ابھی جس دن میں آیا اس دن ایک دن پہلے ہفتے والے دن غالباً، تو وہاں شرک پور شریف کے علاقے میں کوئی 2,500-3 ہزار خواتین کا بچیوں نے اہتمام کیا۔ تو ہمارے گھر والے بھی سارے گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ خواتین کے اندر اتنا جذبہ تھا کہ وہ زمین پر بیٹھے بھی وہ باتیں دین کی سن رہی تھی، اور وہ بڑے دور دراز سے آ کر کہہ رہی تھی کہ اس دفعہ پرچی جو ہے نا وہ حضور کے دین کے لیے ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جو بھی ہماری ذمہ داری لگائی جائے تو ہم یہ نہیں ہے کہ بھائی روٹی پکانا بھی ثواب ہے گھر والوں کے لیے، بچوں کو کپڑے پہنانا بھی ثواب ہے، اور بچوں کے لیے کپڑے دھونا بھی ثواب ہے، شوہر کی خدمت کرنا بھی ثواب ہے، سارے کام ہیں، لیکن جب دین کی باری آئے نا تو پھر عمارہ مدینہ منورہ چھوڑ کر ختم نبوت کے لیے جنگ یمامہ بھی چلی جاتی ہے۔ ہاں جی چلی جاتی ہیں، اور اپنا اکلوتا بیٹا لے کر چلی جاتی ہیں، حضرت عبداللہ لے کر چلی جاتی ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ میدان بدر میں سب سے زیادہ حضور کے آگے صدیق اکبر کھڑے تھے، جب عمارہ آئی نہ کہا کہ میں نے بھی جنگ یمامہ جانا ہے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ قد عرفناک وعرفنا جرأتک، فرمایا ہم آپ کو بھی جانتے ہیں اور آپ کی دلیری اور بہادری کو بھی جانتے ہیں۔ یہ ایک تو بہادر ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ کسی کے فیشن دیکھ کر بندہ متاثر ہو جائے، اور کسی کا جناب وہ پارٹی کے جی فلاں پارٹی کی وہ بیٹھی ہے تو لبیک والی خاتون جو ہے وہ سر جھکا کے بیٹھے، نہیں، وہ اندر جب وہاں ووٹ ہو رہے ہوں تو یہ سر خواتین کے سامنے اٹھا کر بیٹھے کہ یہ ان کے
جو ہے وہ ووٹوں کی نگران بن کر آئی ہیں، جو ڈاکو ہیں، جو چور ہیں، جو ناموس رسالت کے غدار ہیں اور ختم نبوت کے غدار ہیں، مندروں میں جو ہے وہ دودھ ڈالنے والے ہیں، مرزائیوں کو بہن بھائی کہنے والے ہیں، تو اس کے اندر اتنا جذبہ ہو کہ اس کی ایک آنکھ کی تپش کی تاب نہ لا سکے وہ باقی خواتین۔ ہاں جی، کیونکہ ان کے پاس کوئی مشن نہیں ہے۔ مشن تو آپ جس مشن کے لیے آپ گئی ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میں جنگ یمامہ میں ام عمارہ کی طرح تو نہ جا سکی نا، اور لیکن کم از کم ختم نبوت کے معاملہ میں جب پاکستان میں ووٹ ہو رہے ہیں تو میں رسول اللہ کی ختم نبوت کی پرچی کی محافظہ بن کر یہاں بیٹھی آخر وقت تک وہاں بیٹھے، اور آپ کو کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ ڈر تو ان کو ہونا چاہیے جو غدار ہیں، جنہوں نے ختم نبوت پر ڈاکے ڈالے، جنہوں نے کراچی اجاڑا، جنہوں نے ملک اجاڑا، جنہوں نے ملک کو غلام بنایا، اور جنہوں نے ملک کے اندر بے راہ روی پھیلائی، جنہوں نے نظریہ پاکستان کے ساتھ غداری کی، جنہوں نے وہاں سے لوگ یہاں بلا کر پاکستان کے بچوں اور بچیوں کو بے راہ روی پر ڈالنے، وہ غدار ہیں، ان کو شرمندگی ہونی چاہیے۔ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو بھی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ غلط لوگوں کے لیے بھی وہاں پولنگ ایجنٹ وہ پولنگ کے اندر جا کر رہنمائی کرتے ہیں۔ تو آپ مسلمان خواتین نے جو وہاں جانا ہے تو آپ نے ایجنٹ ان کے ہوتے ہیں، آپ نے رسول اللہ کی غلامہ بن کے جانا ہے۔ ایجنٹی اور ہوتی ہے، غلامی اور ہوتی ہے۔ ایجنٹی پیسے کے بدلے میں ہوتی ہے، روٹی کے بدلے میں ہوتی ہے، سیاست کے بدلے میں ہوتی ہے، عروج کے بدلے میں ہوتی ہے، عہدوں کے مقابلے میں ہوتی ہے۔ غلامی صرف یہ ہوتی ہے کہ تیر ادھر سے آئے تو ہمارا ادھر ہو جائے۔ غلامی اور ایجنٹی میں بڑا فرق ہے۔ آپ نے ایجنٹ بن کر وہاں نہیں جانا۔ کوئی کہے آپ لبیک والوں کے نئے نہ ہونے کہا میں جو ہے وہ مومنہ ہوں، اور میں وہ مومنہ ہوں جو رسول اللہ کی غلامی میں یہاں آئی ہوں، میں محافظہ ختم نبوت ہوں، میں محافظہ ناموس رسالت ہوں، میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی جو ہے وہ غلامہ ہوں، میں اس لیے یہاں آئی ہوں۔ ہاں، ایجنٹ ان کے ہوں گے جن کے پیچھے بریانیاں آ رہی ہوں گی، یا جن کے باپ کے ساتھ وعدے کیے گئے ہوں گے کہ ہم آپ کو ملازمت دے دیں گے، ہم آپ کو یہ کر دیں گے۔ تو میرے ماں باپ نے یہ سکھایا ہے کہ آپ نے حضور کی عزت کے لیے وہاں جانا ہے، حضور کی ناموس کے لیے وہاں بیٹھنا ہے۔ ہماری خواتین ایجنٹ نہیں ہوگی بلکہ رسول اللہ کی عزت کی محافظہ بن کر وہاں بیٹھی ہوگی۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ آپ نے ان کے لیے دعا نہیں سنی، لیکن جب یہ حضور کی ختم نبوت کے لیے محافظہ بن کر جائیں گی نا تو ان کو براہ راست دربار رسالت سے دعا ملے گی۔ حضور فرمائیں گے تجھے بھی برکت ہو، تیرے گھر والوں کو بھی برکت ہو۔ اور صدیق اکبر بھی کہیں گے ہم آپ کو جانتے ہیں، آپ کی بہادری کو بھی مان گئے۔ یہ دعائیں وہاں سے ان کو انشاءاللہ ملیں گی۔ کوئی دیکھ یا نہ دیکھے ان کی جرت کو، لیکن جن کے لیے یہ وہاں جا کر یہ بیٹھیں گی نا، اور گھر سے یہ نہیں ہے کہ اب گھر سے نکلنا ہے، انہوں نے ووٹ خود بھی دینا ہے اور جو ہمسائے ہیں ان کو بھی تیار کرنا ہے۔ جو نہیں مانتا اس کو نہ مانے، لیکن آپ اتنا تو کہیں نا کہ ہم 4 بچوں کو لے کر جنگ قادسیہ میں نہیں گئی۔ حضرت خنسا کے 4 بچے تھے اور بیوہ بھی تھی، لیکن جب اسلام کو ضرورت پڑ گئی جنگ قادسیہ میں تو حضرت خنسا آپ نے 4 بچوں کو لے کر چلی گئی، اور وہاں آپ نے تو یہ کام نہیں کرنا، آپ نے تو صرف جا کر وہاں پرچی ڈلوانی ہے اور اس پرچی کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ تو وہ تو بڑے ہی لوگ تھے نا جو اتنا بڑا کام کر گئے۔ 4 بچوں کو لے کر گئی اور 4 بچوں کو ایک وصیت کی انہوں نے۔ جب جنگ میں جانے لگے نا تو آپ نے فرمایا بھائی میں نے آپ کو حلالی دودھ پلایا ہے، یہ لفظ ہے، ہاں جی، میں نے ہم کو حلالی دودھ پلایا ہے، اور آج اس میرے دودھ کے وفا کرنے کا وقت آ گیا، اسلام کو قادسیہ میں ضرورت پڑ گئی ہے، میرا بچہ وہ ہے جو زندہ واپسی پر میرے ساتھ ملاقات نہ کرے۔ یہ ہے اقبال کہتا ہے نا بہل ہے دخترک ای دل بریا مسلمارا نہ زیبت کافریا،
اقبال کہتا ہے مسلمانوں کی بیٹی یہ فیشن اپنا کر تو اپنے جسم ننگے کر کے مٹک مٹک کر بازاروں گلیوں میں تو چلتی ہے، یہ مسلمان بچیوں کو کافروں کی تہذیب زیب نہیں دیتی۔ بہلے دخترک ای دل بریا مسلمارا نہ زیبت کافریا، مسلمان بچیوں کو کافروں کے یہ حرکتیں زیب نہیں دیتی۔ پھر اقبال نے آگے جو بات کی نا، اس نے کہا کہ چے پیش آجت چے پیش افتادو تمادی از جبین امہاتش۔ اقبال کہتا ہے جو قوم یہ چاہتی ہے نا کہ اس کا حال کیا ہے اور اس کا مستقبل کیسے ہوگا، حال یہ قوم کیسے گزر رہا ہے اس کا، یا مستقبل اس قوم کا کیا آنے والا ہے، تو اقبال کہتا ہے اس پر کوئی لمبے چوڑے مضمون لکھنے کی ضرورت نہیں، تقریریں کرنے کی ضرورت نہیں، وہ صرف مسلمانوں کی ماؤں کو دیکھ لے، مسلمانوں کی مائیں جیسے حال میں ہیں وہی مسلمانوں کا حال ہے، اور مسلمانوں کی ماؤں کا جو اب حال ہے قوموں کا مستقبل بھی وہی ہے۔ ہم آپ کو اس طرح کہ تاکہ آپ کو دیکھ کر، ہاں مسلمان خواتین کو دیکھ کر کفر لرزے کہ مسلمانوں کا حال بھی اب درست ہونے والا ہے اور مستقبل بھی روشن ہونے والا ہے۔ اقبال کا تمادید از جبین امہاتش، کہ مسلمانوں کی جو مائیں ہیں نا ان کا کردار، ان کا لباس، ان کا محنت، ان کی کوششیں اور دین کے لیے بڑھ چڑھ کے آگے حصہ لینا، کہنے لگا اس سے پتہ چل جائے گا کہ دین تخت پر اب آنے والا ہے۔ یہ بات، اور اقبال کہتا ہے تو نمیدانی کہ قرات سوزے تو تقدیر عمر را دیگر پر، اقبال کہتا ہے تو نہیں جانتی کہ تیرے قرآن پڑھنے کے سوز کی وجہ سے حضرت عمر کی تقدیر بدل گئی۔ ہاں جی، ہاں جی، حضرت فاروق اعظم کی ہمشیرہ قرآن ہی پڑھ رہی تھی نا حضرت عمر جب تلوار لے کر آئے تھے، تو نمیدانی کہ قرات سوزے تو، کیوں جی؟ ہاں، تو نہیں جانتی کہ تجھے کیا پتہ ہے کہ وہ کیا بن گیا تھا، کہ حضرت عمر جو ہے وہ جب قرآن کا آواز ایک سنی تو پہلے ہمشیرہ کو مارا، پھر کہا کہ وہ بتاؤ تو صحیح وہ کیا پڑھ رہی تھی، تو نمیدانی کی قرات سوزے تو تقدیر عمر را دیگر کر، کہا تجھے نہیں پتا کہ تیرے قرات کے سوز نے عمر کی تقدیر کو بدل دیا تھا۔ تو تجھے قرآن کی طرف آنا چاہیے، اور تجھے قرآن کی دعوت لے کر، لوگ غلط دعوتیں لے کر، اور چوروں کے لیے لوگ جاتے ہیں، ڈاکوؤں کے لیے جاتے ہیں، تو آپ جب بھی لوگوں کے پاس جائیں تو ان کو سمجھائیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا یہ کردار ہے، آپ کی صاحبزادی حضرت رقیہ کا یہ کردار ہے، حضرت زینب کا یہ کردار ہے، حضرت ام کلثوم کا یہ کردار ہے، حضرت ام خلاد کا یہ کردار ہے، ام عمارہ کا یہ کردار ہے، ام عامر کا یہ کردار ہے، حضرت ام سلمہ کا یہ کردار ہے۔ ہم کوئی کلاش تو ہے نہیں، ہم جو ایسے لوگ نہیں ہیں جن کے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں، جس طرف کوئی چاہے رہنمائی لینا چاہے، بچیوں کے لیے لینا چاہے اسلام میں، وہ بھی موجود ہے۔ یہ تو ہم ایسی گداگر بنے ہوئے ہیں کہ لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ جی وہ کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ گداگری چھوڑے، اور جو بھی انہیں جانا، جو بھی بات پوچھنی ہو، حضور کا گھر بھی موجود ہے، حضور کی صاحبزادیاں بھی موجود ہے، حضور کی خدمت کرنے والی خادمہ بھی موجود ہے، محافظہ بھی موجود ہے، ناموس رسالت پر پہرے دینے والی بھی موجود ہے، اپنے بچوں کو میدان میں بھیجنے والی بھی موجود ہے، اور اپنے بچوں کی چاروں لاشوں کو دیکھ کر جنگ قادسیہ میں حضرت خنسا، چاروں بچوں کی لاشوں کو دیکھ کر حضرت خنسا روئی نہیں، جب صحابہ نے تعزیت کرنا چاہیے نا، ہمارے پاس ہے، جہاں کوئی دنیا کی قوم بتائے جس کے 4 بیٹے گئے ہوں اور پھر وہ عورت میدان جنگ میں کیا کہہ رہی ہو، صحابہ نے کہا آپ کے 4 بیٹے شہید ہو گئے، تعزیت کرنا چاہیے، فرمایا نہیں، یہ بات نہیں کرنی، میں بتاتی ہوں میں کون ہوں۔ تو آپ نے اپنے بیٹوں کی لاشیں سامنے رکھ کر کہا الحمدللہ الذی اکرمنی بشہادتہم، یا اللہ تیرا شکر ہے، قیامت تک مسلمان عورتوں کو بتا دیا، یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرے محبوب کے غلام تو تعزیت کرنا چاہتے ہیں نا، ایسے ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، آج تو نے مجھے ان 4 شہیدوں کی ماں بنا دیا۔ باتیں کرتے ہیں، آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ میدان خندق میں حضرت ام خلاد، حضرت خلاد کی ماں، حضرت خلاد جنگ میں شہید نہیں ہوئے، اوپر قلعے سے ایک یہودی نے پتھر مارا تو حضرت خلاد شہید ہو گئے۔ جب شہید ہو گئے تو آپ کی امی جان حضرت ام خلاد وہ پوری چادر اوڑھ کر اور پورا پردہ کر کے جب میدان خندق میں اپنے بیٹے کی لاش پر آئیں تو صحابہ نے کہا کہ
آپ اس حالت میں بھی اتنے پردے میں آئی ہے، آپ کا بیٹا سامنے پڑا ہے، خون بہ رہا ہے، وہ شہید ہو گیا ہے، تو آپ نے اس وقت کیا بات کہی؟ یہ آپ کے پاس خزانے ہیں، آپ اپنے خزانوں کو، اقبال کہتا ہے کہ سنا تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ جب مسلمانوں کو یقین ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس چمکتا ہوا دین ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا اس کا دن بھی دن ہے اور رات بھی دن ہے، اس پر کبھی رات نہیں آنی۔ حضور نے فرمایا میرے دین پر کبھی رات نہیں آنی، کوئی لانے کی کوشش بھی کرے گا نا، آپ پاکستان میں آپ دیکھیں نا تاریخ، یعنی دین پر رات لانے کی کتنی کوشش کی۔ ممتاز قادری کو دہشت گرد قرار دیا، قاتل قرار دیا، مسجدوں کے سپیکر اتارے، مدارس بند کیے، ان کی جناب چھان بین کی، روٹی کہاں سے آتی ہے، چندہ کون دیتا ہے، مولانا صاحب کہاں سے روٹی کھاتے ہیں، یہ ہوا، مسجدوں کے سپیکر اترے، قرآن و حدیث نصاب سے نکالا، پھر جناب مرزائیوں کو بہن بھائی کہا، پھر قیمتی اثاثہ کہا، پھر مندروں کے اندر جا کر اس تہذیب کو ایک کرنے کی کوشش کی، پھر ختم نبوت کی کوشش کی۔ تو میرے آقا نے فرمایا اگر قیامت تک میرے دین پر کوئی رات لانے کی کوشش کرے گا نا تو میری امت موجود ہوگی جو اس گندگی کو ہٹا کر پھر سورج کو صاف کر دے گی۔ تو آپ کا کراچی کا جو پروگرام تھا اتوار والے دن، اس پروگرام کی دھومیں پوری دنیا میں ہیں۔ اہل کراچی کو، آپ کی نسلوں کو بھی تا صبح قیامت اللہ آباد اور شاد رکھے۔ کراچی کے اندر ایسی بہاریں آئیں کہ لوگ پیرس تو پیشاب کی جگہ ہے، وہاں پیشاب لوگ کرتے ہیں، لوگ کراچی کی دنیا میں مثالیں دیں، کیا شہر ہو تو کراچی جیسا ہو۔ آپ کی کراچی کی پوری دنیا میں وہ لوگ، وہ درختوں پتوں کی آپ بات نہیں کرتے، اب کہتے ہیں وہ کراچی والوں کا جذبہ کیسے تھا، وہ کراچی والے وہ اتنے گھنٹے چلتے رہے، وہ لبیک کے نعرے لگاتے رہے، وہ پیدل چلتے رہے اور اپنی جیب سے خرچے کر کے اتنی بڑی ریلی انہوں نے کی، دنیا کا منہ موڑ دیا۔ سیاسی جو کہتے تھے سیاسی افق، یہ افق سے بھی آگے چلے گئے، یہ نوحے سپر کو نہیں لاتے نگاہ۔ ہاں جی، تو جس طرح آپ مردوں نے کراچی کے سارا یہ جو پروگرام کر کے حالات ایسے بدلے نا، تو ہمیں یہ یقین ہے کہ ہماری ماؤں بیٹیاں یہاں بہنیں جتنی بھی کراچی کی خواتین ہیں، جس طرح مردوں نے ایک رخ بدلا ہے نا، تو انشاءاللہ یہ اس طرح کام کریں گی کہ جس طرح کراچی اب ایک وہ ان کا نمونہ بن گیا کہ بھائی اگر کسی شہر نے کام کرنا ہے کہ کراچی والوں کی طرح کرو۔ یہ بات چل رہی ہے کہ بھائی کام کرنا ہے تو پھر ایسے کرو نا، جس طرح کراچی والوں نے رخ بدلا ہے کہ وہاں بڑے بڑے ظالم، بڑے بڑے بدکار، بڑے بڑے لوگ، کسی نے خاطر وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ تو جس طرح آپ نمونہ بن گئے نا، ہمیں انشاءاللہ اللہ اور رسول کے گھر میں یہ امید ہے، ہم دعا بھی کرتے ہیں، ہم کمزور آدمی ہیں، دعا ہی تو ہے نا۔ ہاں جی، میدان یرموک میں جب دیکھا نا صحابہ نے کہ ان کے پادری، ان کے پوپ اپنی کتابیں لے کر اپنی 3.5 لاکھ فوج کے آگے ان کے سارے مذہبی رہنما بھی آ گئے، ان کو بار رہے تھے کہ یہ 36,000 ہیں، ان کو کھا جاؤ ایک ہی حلے میں۔ تو اس وقت پھر کلما سمع جعل معاذ بن جبل کلما سمع اصوات القسیسین والرہبان، تو معاذ بن جبل کے بارے میں آپ کو پتہ ہے حضور نے ان کے بارے میں کیا فرمایا۔ تو یہ انہوں نے جب دیکھا نا کہ ان کی فوج بھی 3.5 لاکھ ہے، ان کے مذہبی بھی آ گئے، وہاں کی کتابیں لے کر ان کو بھار رہے ہیں، اس وقت پھر معاذ بن جبل سے بھی نہ رہا گیا، انہوں نے کہا یا اللہ یہ تو اپنی کتابیں کھول کر گڑ گڑا رہے ہیں نا، تو حضور کا صحابی بھی تیرے ساتھ ایک دعا کرنے، تیرے بارگاہ میں ایک دعا کرنے لگا ہے۔ آپ نے ایسے ہاتھ اٹھا کر ان کے پادریوں اور ان کے جناب وہ راہبوں کے مقابلے میں کہا اللہم زلزل اقدامہم، یا اللہ یہ تو کہہ رہے ہیں ان کی فوج ثابت قدم رہے، تیرے نبی کا صحابی کہتا ہے یا اللہ ان کے قدموں کو ڈگمگا دے۔ ہاں جی، اللہم ارحم قلوبہم، یا اللہ اگر یہ 3.5 لاکھ ہیں، ان کے پاس جنگی ساز و سامان موجود ہے، لیکن یا اللہ تیرے محبوب کے غلام بھی تو آ گئے نا جنگیں لڑتے لڑتے، ہم کوئی بدر کے بعد سوئے تو نہیں نا، تو ہم تو مسلسل جنگیں لڑتے لڑتے اب یرموک میں آ گئے، تو یا اللہ اب کیا ہے کہ وہی بدر والا رعب ان کے دلوں میں پیدا فرما دے، ان کے فوج جو ہے وہ ہمیں دیکھ کر کپ کپی ان پر طاری ہو جائے۔ لیکن اپنے بارے میں بھی کہا اللہم انزل علینا سکینہ
یا اللہ ہمارے اندر افراتفری ختم کر دے. وہ کیا کر رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے, ہم پیچھے رہ گئے, وہ دیکھو افراتفری, یا اللہ ہمارے اندر ختم کر دے. ہم 36,000 بھی ہیں تو 36,000 بھی ان کے آگے ایسے کھڑے ہوں جیسے 1 کروڑ بندہ ان کے سامنے کھڑا ہے. یا اللہ ہمارے اوپر اطمینان نازل کر دے. اور اگلی بات بڑی عجیب ہے, آپ نے جو دعا مانگی, عرض کی وَأَرْضِنَا بِالْقَضَاءِ, یا اللہ فیصلہ تو تیرا ہی ہے, ہم تو دعا ہی مانگ سکتے ہیں نا, فیصلہ تیرا ہی ہونا ہے, لیکن یا اللہ جو تو فیصلہ کرے نا, جو خالق ہے مالک ہے, تیرے چاہنے سے لا یسأل عما یفعل وہم یسألون, تجھ سے سوال تو نہیں ہو سکتا, سوال تو ہم سے ہوگا. فرمایا تجھ سے نہیں ہم پوچھ سکتے, لیکن ایک بات ضرور ہے, جو بھی تو فیصلہ کرے نا اپنے فیصلے پر ہمیں راضی فرما. سبحان اللہ. یہ ہے, یہ اصل, یہ ہے مومنانہ حد ہے. اس پر جا کر یہ نہیں کہا کہ ہمیں فتح ہی فتح دے دے, فتح ہی فتح دے دے, کہا کہ فیصلہ تو مالک ہے, وہاں ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں, ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں نا, لیکن جو بھی تو فیصلہ کرے ہمیں اس پر راضی کر دے. تو فیصلہ جو بھی ہو نا اس پر راضی رہنا, یہ مومن کی کامل ایمان کی دلیل ہے. اس پر اگر مگر کرنا, یہ تھا تو اگر یہ ہو جاتا تو یہ ہو جاتا, بس فیصلہ اس کا ہو گیا. تو یہ آپ نے کہا وَحَبِّبْ إِلَيْنَا اللِّقَاءَ, تو یا اللہ ہم ہیں تو 36,000, لیکن تو ہمارے دلوں میں اپنی ملاقات کی محبت ڈال دے تاکہ ہم اپنی جانیں دے سکیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس واسطے یہ دعا جو ہے نا, اس وقت بھی صحابہ نے دعا ہی مانگی. ہاں جی. اور جب وہاں دیکھا نا وہ ایسے, تو حالات بڑے خطرناک تھے وہاں جنگ یرموک میں. میں جب بھی اپنے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے نا تو میں وہ حالات پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. ہاں, جنگ یرموک اور قادسیہ بہت ہی خطرناک جنگیں ہوئی ہیں, جس کے بارے میں حضرت عمر کئی میل روزانہ مدینہ منورہ سے چل کر آتے تھے اس راستے میں جو قادسیہ سے آتا تھا. حضرت عمر اتنے پریشان رہتے تھے, یا اللہ کوئی بندہ آ جائے مجھے بتائے قادسیہ فتح ہو گیا. یہ دونوں جنگیں بڑی خطرناک ہوئیں. تو میں جب بھی پریشان ہوتا ہوں نا تو جنگ قادسیہ اور جنگ یرموک زیادہ پڑھتا ہوں قادسیہ کے مقابلے میں. تو وہاں حضرت معاذ بن جبل نے بھی کہا کہ جنت اور صرف تمنائیں کرنے سے نہیں ملتی. ہاں, جنت صرف تمنائیں کرنے سے نہیں ملتی. اور جب صحابہ زیادہ ہی پریشان ہوئے نا تو حضرت ابو سفیان آ گئے. فرمایا کیوں پریشان ہو, کیوں پریشان ہو, ھذا رسول اللہ, پریشان نہیں ہونا, حضور بھی موجود ہیں. تو انشاءاللہ جب یہ تاریخ لکھی جائے گی ختم نبوت کے اوپر, ڈاکوؤں کی ڈاکہ زنی لکھی جائے گی اور محافظوں کی حفاظت کا طریقہ لکھا جائے گا, اس وقت اہل کراچی کا نام انشاءاللہ سر فہرست آئے گا کہ انہوں نے کیسے حالات کے اندر حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیا, اور کیسے حالات کے اندر انہوں نے پرچی رسول اللہ کے دین کو دی, اور پھر اس پرچی کی حفاظت کے لیے اس دن 25 جولائی والے دن جب تک وہ پرچی کی گنتی مردوں اور عورتوں کے ہاتھ میں نہیں دی گئی اس وقت تک وہ محافظ وہاں بیٹھے رہے. ہاں, یہ بھی ساتھ لکھا جائے گا. یہ نہیں اب آپ وہاں صبح سے ووٹ جو ہے وہ بیٹھے ہیں اور وہ لے رہے ہیں, جب وہ نتیجہ لینے کا وقت آیا تو آپ کہیں نہیں وہ مجھے فون آ گیا, مجھے تو بہت جلدی ہے. اس دن ساری جلدیوں کو پیچھے کر دینا, آج کوئی جلدی نہیں ہے. ہاں, بلکہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ یا اللہ آج میری آنکھیں ٹھنڈی کر دے, یا اللہ ان کے 10 ووٹ نکلے اور ہمارا 1000 نکلے. یا اللہ, ہاں یہ آنکھیں ٹھنڈی تب ہی ہوگی نا آپ کی کہ آپ خود وہاں دیکھیں کہ اوہو اچھا یہ تو بڑا فلاں کا گڑھ کہلاتا تھا, یہاں فلاں کا گڑھ, آج تو یہ سارے کا سارا کراچی محمد عربی کے غلاموں کا مرکز نکلا. آج تو ختم نبوت کے محافظوں کا مرکز نکلا. آج تو یہ اس طرح کی آپ کی آنکھیں پھر ٹھنڈی ہوں گی. ہاں جی, سمجھ آئی نا بات. یہاں کی حضرت جو حضور کے دشمن ہو نا, میدان حضرت معاذ بن جبل کی جب رگ اکھل کٹ گئی نا تو انہوں نے ایک دعا مانگی, اللہم ان کنت ابقیت علی نبیک من حرب قریش. یہ زندگی کا مقصد ہے. 33 سال عمر ہے آپ کی, اور پچھلے سال جب میدان احد میں اپنا ایک بھائی دیا اور خندق کے اندر معاذ بن جبل خود زخمی ہو گئے. اس کے باوجود 33 سال عمر ہے. بتائیں 33 سال عمر کیا ہوتی ہے. معاذ بن جبل نے دعا کیا کی, اللہم ان کنت ابقیت علی نبیک من حرب قریش فابقنی لہا.
یا اللہ اگر قریش نے پھر اس طریقے سے تیرے نبی کے مقابلے میں آنا ہے نا، پھر میرا زخم ٹھیک کر دے، پھر مجھے موت نہیں دینی تو در مسلمان شان محبوبی نمان خالد و فاروق و ایوب، یہ شان محبوبی ہے۔ ہاں یہ شان محبوبی اپنے اندر پیدا کریں کہ آپ جو چاہتے ہیں رب وہی کچھ کر دے، یہ شان محبوبی ہے۔ ہاں جی، اپنا اتنا اللہ رسول کے وہ غلامی میں، اللہ رسول کے محبت میں آگے چلے جائیں کہ آپ کے دل میں بھی جو بات گزرے نا اللہ وہ بھی پوری کر دے۔ نافرمانوں کو کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں جی، یہ میدان احد میں بھی حضور نے جو خطبہ دیا تھا، فرمایا جو قومیں نافرمان ہوتی ہیں اللہ ان کو دور کر دیتا ہے، اور جو قومیں فرما بردار ہوتی ہیں اللہ ان کی مدد فرماتا ہے۔ ہاں جی، نافرمانی سب چھوڑے اور ساری نافرمانیوں کو تھوک کر آپ جو ہے اس طرح دعا کیا مانگی؟ یا اللہ تیرے نبی کے دشمنوں نے اگر اس طرح آنا ہے تو پھر مجھے موت نہیں دینی۔ وَإِن كُنْتَ قَطَعْتَ الْحَرَبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ، یا اللہ اگر تیرے نبی کے مقابلے میں انہوں نے ایسے نہیں آنا جیسے اب بدماش آئے ہیں، 25,000 کا لشکر لے کر آئے ہیں، مدینے کا پورا محاصرہ کر لیا، ہم نے پیٹوں پر پتھر باندھ دیے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، یا اللہ اگر اس انداز سے تیرے نبی کے مقابلے میں انہوں نے نہیں آنا نا تو پھر فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ، پھر مجھے اس زخم سے موت دے دے۔ زندگی کی تمنا کیا ہے اور موت کی تمنا کیا ہے، لیکن ایک شرط اور ہے، اللہم لا تمتنی حتی تقر عینی من بنی قریظہ، یا اللہ مجھے موت بھی دینی ہے نا تو پھر میری ایک اور شرط ہے۔ بتائیں مرنے پر بھی شرطیں ہوتی، اس پر اقبال نے بات کیا کہ محمد سے وفا تو نے، شرطیں لگ سکتی ہیں مرنے کے لیے لیکن پہلے رسول اللہ سے وفا ضروری ہے۔ اب مرنے کی تمنا بھی ہے ساتھ شرطیں بھی لگا رہے ہیں، ایسے نہیں تو ایسے دینی ہے، ایسے موت نہیں دینی تو پھر یہ شرط ہے میری موت کی۔ یہ دیکھیں کہ وہ بات، ہاں یا اللہ جی اگر موت دینی ہے نا پھر میری ایک اور شرط ہے، تیرے نبی کے مقابلے میں تو انہوں نے نہیں آنا، یہ تو پوری ہو گئی، لیکن میری ایک اور شرط ہے، موت دینی ہے تو اس وقت تک مجھے موت نہیں دینی جب تک بنو قریظہ جنہوں نے تیرے نبی سے غداری کی ہے ان کا انجام مجھے دکھا کر میری آنکھیں ٹھنڈی نہیں کرتا۔ تو کیسا موقع بنا ہے 25 جولائی، سبحان اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ آپ سمجھ گئے کہ صحابی کیا کہتے ہیں کہ تیرے نبی کے ساتھ جنہوں نے غداری کی ہے نا، یا اللہ ان کا مجھے انجام دکھا کر میری آنکھیں جب تک تو ٹھنڈی نہیں نہ کرتا مجھے موت نہیں دینی، لا تمتنی، مجھے موت نہیں دینی تو نے جب تک میری آنکھیں بنو قریظہ کے انجام سے ٹھنڈی نہیں ہو جاتی۔ تو ہمارے لیے کیسا وقت بنا ہے 25 جولائی والا، یا اللہ 25 جولائی والے دن تیرے نبی کی ختم نبوت کے غداروں کو انجام تک پہنچا کر ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا فرما، جنہوں نے ختم نبوت پر جا ڈاکے ڈالے اور اسمبلیوں کے اندر کہا کہ نہیں اس میں تبدیلی ہونی چاہیے تاکہ کوئی مرزائی پاکستان کا صدر بن جائے، تاکہ کوئی مرزائی پاکستان کا وزیر اعظم بن جائے، تاکہ کوئی مرزائی پاکستان کے بڑے عہدے پر آ جائے۔ جو نبی کا غدار ہے وہ پاکستان کا کیسے وفادار ہو سکتا ہے؟ کبھی یہ بات سوچی؟ جو رسول اللہ کی ختم نبوت کا یار غدار ہے وہ پاکستان کی کیسے حفاظت کرے گا کسی عہدے پر جا کر؟ وہ تو غیروں کی ایجنٹی کرے گا، وہ پاکستان کے اندر کے راز غیروں تک پہنچائے گا، وہ خفیہ باتیں بھی غیروں کو پہنچائے گا کہ پاکستان میں یہ ہونے لگا ہے، پاکستان تو بہت آگے بڑھ چکا ہے، پاکستان کے اندر تو ایسی ایٹمی پاور آ گئی کہ اس کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکے گا، اس کی فوج اتنی مضبوط ہو گئی، اس کے ادارے اتنے مضبوط ہو گئے، اس کے پاس پیسہ خفیہ ہے، اس کے پاس سونے کی کانیں ہیں۔ یہ تو سارے باہر خبریں بھجوائے گا، جو محمد عربی کا غلام ہوگا وہ بتائے گا تم کون ہوتے ہو ہماری اندر کی خبریں لینے والے؟ ہم محمد عربی کے غلام ہیں، ہماری مرضی ہے، ہم ملک کو ایسے چلائیں گے، ایسے کر کے چلائیں۔ یہ آپ لوگ ہی ہیں، آپ اپنے دلوں کے اندر حضور کی محبت پیدا کریں۔ اور خواتین سے میری یہ 10 بستہ گزارش ہے کہ آپ کا بہت بڑا کردار ہے اسلام کے اندر، اور یہ اس پر تو بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں خواتین اسلام پر، اور انہوں نے جو کارنامے سر انجام دیے وہ بھی موجود ہے، انہوں نے جو اسلام کو فرزند دیے۔ اب قیامت تک کوئی صلاح الدین ایوبی جیسا بیٹا اگر کوئی مثال دے گا قیامت تک تو مسلمانوں میں صلاح الدین ہے کہ بادشاہ ہو کر کفن کے پیسے بھی گھر سے نہ نکلے، تو دے سکتا ہے ایسے مثال؟ التمس جو تھا
اس کی غیر موقعہ سنت، بادشاہ ہو کر غیر موقعہ سنتیں کبھی قضا نہیں ہوئی. تو ان کے تو گنڈے حکمران ہوتے ہیں، یہ جو کافروں کے پاس ہیں وہ شرابی شراب پیتے ہیں، وہ گند کھاتے ہیں. تو آپ کے پاس تو ایسے ایسے حکمران بھی موجود ہیں جو قرآن لکھ کر بیچ کر اپنی روٹی کماتے تھے، وہ اورنگزیب عالمگیر، اور ٹوپیاں سی کر اپنی کمائی کرتے تھے. اور آپ کے پاس عمر بن عبدالعزیز ہے کہ جس کے دور میں 8 صوبوں کے اندر زکوٰۃ لینے والا موجود نہیں تھا. یہ بڑی ترقی کی ہے، وہاں بھی مانگنے والے موجود ہیں. آپ بتائیں کس صوبے میں مانگنے والا، کس ملک میں مانگنے والے نہیں ہیں؟ مجھے تو کہتے ہیں بڑے بڑے جو ترقی یافتہ آپ ممالک کہتے ہیں وہاں کسی ڈاکو کوئی پڑ جائے تو جیب سے پیسے نہ نکلیں تو اس کو قتل کر دیتے ہیں. جو $1 کی خاطر بندہ قتل کر دے، ان کی کیا تہذیب ہے؟ تہذیب تو یہ ہے کہ 8 صوبوں میں مانگنے والا ہی کوئی نہ ملے. تہذیب تو یہ ہے، یہ تہذیب ہے. تو آپ ان کی مثال، یہ اسلام کے پاس ہی سارا کچھ ہے. ہاں جی، اسلام کے پاس ہی سارا کچھ ہے، اور اسلام ہی پوری دنیا کو خوشحال رکھ سکتا ہے. اسلام ہی پوری دنیا کو امن دے سکتا ہے. اسلام ہی پوری دنیا کے اندر بتا سکتا ہے کہ اگر انسانوں نے زندہ رہنا ہے تو وہ انسان بن کر کیسے زندہ رہ سکتے ہیں. بحیثیت انسان بھی اگر کوئی بات کی جائے تو پھر بھی اسلام بتاتا ہے کہ اس انسان کی کیا قدر و قیمت. ان کے نزدیک کوئی بات نہیں ہے. ان کو وہ یہ اقبال کہتا ہے، وہ شرع یورپ بے نزائے کیلو کال بررا کرداس بر گرگاں حلال. اقبال کہنے لگا میں پورا یورپ پھرا، وہاں میں نے دیکھا کہ پورا کفر متحد ہے اس مسئلے میں کہ جہاں بھی مسلمان بھیڑ ملے بھیڑیا اس کو کھا جائے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. آپ نے عملہ نہیں دیکھا کہ وہ بھیڑیے عراق کو بھی کھا گئے، شام کو بھی کھا گئے، یمن کو بھی کھا گئے، مصر کو بھی کھا گئے، افغانستان کو بھی کھا گئے، وہ بھیڑیے برما کو بھی کھا گئے، اب پاکستان کے خلاف وہ لگے ہوئے ہیں. اقبال کہتا ہے میں نے وہاں پورا یورپ بے نزائے کیلو کال، کسی کو وہ پورے یورپ میں اعتراض نہیں ہے کہ برما کی بچیوں کے کباب کیوں بنائے گئے. اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہے، لیکن اس پر سب کو اعتراض ہے کہ 295C قانون کیوں بنا ہے. اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہے کہ جناب شام کے اندر وہ کیا قیامت گزر گئی، ایسے پیسے بم. میں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی، مجھے انہوں نے کہا جی دیکھے بندے بیٹھے ہوئے ہیں بچے، تو وہ سارے خاک بن گئے اس بم کی وجہ سے، وہ گیس جو انہوں نے پھینکی. میں نے کہا دیکھ کر کیا کرنا ہے، میں اتنا ہی کہوں گا اوہ بڑا افسوس ہوا. تو یہ مجھے اس دن دکھانا جس دن ہم شام کی مدد کے لیے چلیں گے. اس سے ہاں جی، بچے شام کے، مرد گھر پورا بیٹھا ہوا ہے، وہ گیس انہوں نے پھینکی، وہ بیٹھے بیٹھے خاک کے ڈھیر ہو گئے. اس پر کسی کو افسوس نہیں ہوا. افسوس تو اس پر ہوا کہ ممتاز قادری نے اپنے نبی کی عزت پر پہرا کیوں دیا. پہرا پاکستان میں ہوا، ہمارا اپنا ملک ہے، دینے والا ممتاز ہے. تو پورے یورپ کو کیا تکلیف ہوئی ہے کہ ممتاز دہشت گرد ہے، اس کا نام لیتا ہے، جو اس کے جلسوں میں یہاں شریک ہوتا ہے اس کو وہاں ویزے بھی نہیں دیے جاتے. ہاں یہ بات نہیں ہے. اقبال اندر سے ہو کر آیا اور کہنے لگا فریاد ز افرنگ و دل آویزی افرنگ، فریاد ز شیرینی و پرویزی افرنگ، عالم ہما ویرانہ از چنگیزی افرنگ، معمار حرم باز بتا میر جہاں خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں از خواب گراں خیز. کہنے لگا توبہ توبہ توبہ، میں نے وہاں دیکھا چنگیز سے بڑے ظالم فرنگی، اب اس سے بڑے فرنگی. انہوں نے تو ایک بغداد کو اجاڑا نا، فرنگیوں نے تو آپ کا چھوڑا کیا ہے؟ مجھے یہ بتا، کیا چھوڑا؟ کیا چھوڑا فرنگیوں نے؟ چلو مسلمان وہ مینار انہوں نے بنائے، چنگیز خان نے گردنیں کاٹ کر چلو وہ بنا دیے، لیکن ان کی جرت یہ نہیں ہو سکی تھی کہ حضور کے خاکے بناتے. یورپ نے تو حضور کے خاکے بھی بنائے اور فلمیں بھی بنا دی. اقبال ایسے نہیں، وہ کہنے لگا چنگیز پرویز تے چنگیز نالوں بھی بڑے ظالمن میں یورپ وچ ویکھ کے آیا، اور وہاں وہ بہت بڑے ظالم ہیں اور ان کے ظلم. اقبال نے یہاں آ کر پھر بیان کیا، کہا میں ہمارے حرم باز بتا ویر جہاں خیز. کہنے لگا اٹھو، بیت المقدس کی حفاظت بھی تم نے کرنی ہے، کعبے کی حفاظت بھی تم نے کرنی ہے، قرآن کو جلنے سے تم نے بچانا، شام کی روتی ہوئی بچیوں کو سہارا تم نے دینا، اور برما کی بچیوں کو تم نے بچانا. اٹھ میں ہمارے حزم باز، میں ہمارے حرم باز بتا میر جہاں خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں از خواب. کہنے لگا بہت سو چکا، میں مان گیا، ابھی تیری نیند پوری نہیں ہوئی، بہت سو چکا بہت سو چکا. اسی نیند کو بیدار کرنے کی، نیند سے بیدار کرنے کے لیے تو طارق لبیک یا رسول اللہ میدان میں آئی، اور انہوں نے آپ کو بیدار کر کے بتا دیا کہ بیداری اب ایسے ہوتی ہے. جناب اب چونکہ ٹائم ختم ہو گیا ہے تو
میری مسلمان خواتین سے اور ان کے تمام رشتہ داروں سے، گھر والوں سے، کہ آپ کم از کم سبزی کے لیے یا کوئی کام کاج کے لیے بھی گھروں سے نکلتی ہیں، وہ بھی ثواب ہے۔ مومن کا تو ہر کام، روٹی کمانا بھی ثواب ہے، روٹی کھانا بھی ثواب ہے، یہ بھی دین ہے۔ یہ تو ایک علیحدہ موضوع ہے کہ سارا کچھ مومن کا دین ہے، سونا بھی مومن کا دین ہے، جاگنا بھی مومن کا دین ہے، روٹی کمانا بھی دین ہے، بچوں کو کھلانا بھی دین ہے، یہ سارا دین ہے۔ دنیا ہے ہی کوئی نہیں، جب حضور آ گئے تو سارے معاملات صحیح ہو گئے، بس بات ختم ہو گئی، سارا دین ہے۔ تو آپ کم از کم دوپہر سے لے کر کوئی ٹائم متعین کریں مسلمان خواتین کہ وہ ہمسایوں کے گھر جائیں، رشتہ داروں کے گھر جائیں اور ان کو بتائیں کہ یہ پرچی جس طرح وہ ہماری ترانہ ہے نا، یہ پرچی عام نہیں ہے، یہ پرچی پہرے داروں کے لیے ہے۔ ہاں، وہ شہید جو 8 قبروں میں چلے گئے، تو وہ شہید قبروں میں انتظار کر رہے ہوں گے نا کہ بھائی ہماری اس شہادت کا بدلہ 25 جولائی کو کیسے ہوگا۔ جن کے جبڑے ٹوٹے ہوئے ہیں، ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں، زخمی پڑے ہیں اسپتال میں ابھی تک، وہ فیض آباد والے، تو ان کا اب انتظار ہے نا کہ جو صحیح ہے، جو بچے ہوئے ہیں وہ مسلمان، ہمارا بدلہ وہ کیسے لیتے ہیں پرچی کے ذریعے۔ تو وہ اس دن بدلہ لینے کا دن ہے، اس دن ختم نبوت کے محافظوں اور غداروں کے درمیان مقابلہ ہونا ہے۔ تو اس پہ سب اپنا کردار ادا کریں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی مدد، رسول اللہ کی نگاہ عنایت پھر آپ کے ساتھ ہوگی۔ دعا یہ کیا کریں کہ اللہ ہمیں بھی اخلاص دے، ذات کے لیے نہ آئے، ذات کے لیے جب بھی بات آئے تو اللہ ہمیں، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بی بیننا و بین معصیتک۔ یہ عید الفطر کے خطبے میں حضور نے آخر میں دعا مانگی تھی، یا اللہ ہمیں ایسی اپنی خشیت عطا فرما کہ جب ہم گناہ کرنے لگے تو تیرا ڈر اس گناہ اور ہمارے درمیان آ کر کھڑا ہو جائے، ہمیں وہ گناہ نہ کرنے دے۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بی بیننا و بین معصیتک ومن طاعتک تبلغنا بی جنتک۔ یا اللہ ہمیں ایسی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما، ایسی نیکی کہ وہ نیکی ہمیں جنت میں پہنچا دے۔ ومن الیقین ما تہون بی علینا مصائب الدنیا۔ یا اللہ ہمیں ایسا یقین عطا فرما کہ دنیا کے بڑے سے بڑے مصائب ہمارے یقین کے مقابلے میں تنکی کی حیثیت بھی نہ رکھتے ہو، ہمیں اتنا اللہ رسول پر بھروسہ ہو کہ یہ اس پریشانی کی کیا حیثیت ہے، یہ کل ختم ہو جائے گی۔ یہ حضور نے عید الفطر والے دن صحابہ کو جو خطبہ دیا نا عید کا، اس میں یہ لفظ موجود ہے، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُحَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا۔ یا اللہ کبھی بھی ہمیں دین کے اندر کوئی مصیبت نہ دینا۔ دنیا کی مصیبتیں ہم جھیل لیں گے، لیکن دین کی مصیبت کہ مسئلہ ختم نبوت نہ سمجھ آئے، وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا۔ یا اللہ دنیا کا غم، سب سے بڑا غم کہیں ہمارا نہ بن جائے کہ دنیا ہی کمانی ہے، دنیا۔ وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ مِنْ غَمِّنَا وَلَا تُسَلِّطْ وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا۔ یا اللہ ہمیں ایسا علم نہ دینا کہ جس علم کا آخری نقطہ دنیا ہی دنیا ہو۔ یہ حضور نے دعا مانگی اپنی امت کے لیے، میری امت یہ دعا مانگ، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَن لَّا يَرْحَمُنَا۔ یا اللہ ہمارے اوپر ایسے بندے مسلط نہ فرما دینا جو ہمارے اوپر رحم ہی نہ کرے۔ آگے پھر حضور نے جو پڑھا نا لفظ، وہی میں آخر میں دعا پڑھ، آخری لفظ حضور نے خطبے کا یہ پڑھا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔